اس پورے رکوع مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم اور ابلیس کو ذکر کیا ہے۔ ہم اسی رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اسی رکوع میں ہم ابلیس کے متعلق بھی معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اس کی تفسیر میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانا تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ ارادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سے ارادے کو فرشتوں پہ ظاہر فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ زمین میں اپنا نائب جانشین خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ نائب جانشین اور خلیفہ کیا ہوتا ہے، اس کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک تو بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنا نائب بناتا ہے کہ میں اگر خدا نخواستہ مر جاؤں یا کہیں چلا جاؤں تو میرے بعد یہ میری حکومت سنبھالے گا، باغ توڑ حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ تو ایسی نہیں ہے نا، اس کو تو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی، حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ تو یہ پھر جانشین اور خلیفہ بنانے کا ذکر کیوں ہے؟ دوسرا یہ اس سے مراد دیا جاتا ہے کہ خلیفہ وہ ہے، اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ زمین میں میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ اس نسبت سے اللہ نے یہ لفظ آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، یعنی حکم میرا ہوگا اور نافذ کرنے والا یہ ہوگا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد، یعنی آدم سارے لیے جاتے ہیں، اس سے مراد اولاد آدم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں یہ آتا ہے مختلف تفاسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ، 7 زمینوں کی مٹی لے کے آؤ تاکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جا سکے۔ تو فرشتہ زمین سے مٹی لینے آیا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یعنی مختلف ان میں آتے ہیں کہ وہ آتے گئے زمین پہ تو زمین روکنے لگی کہ مجھ سے مت لے کے جاؤ ورنہ جہنم میں جب جلیں گے یہی انسان تو مجھ سے بنی ہوئی مخلوق دوزخ میں جائے گی تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت اسرائیل، جن کا نام ہم لیتے ہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ، یہ آئے، اللہ نے اس کو بھیجا تو یہ یعنی فرشتوں نے باقیوں نے جا کے معذرت کر دی، اللہ جی ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو اللہ نے جب ملک الموت کو بھیجا تو اس نے آ کے زمین کے 7 زمینوں سے، یعنی 7 بر اعظم ہیں زمین پہ، تو 7 بر اعظموں کی مٹی لی اور زمین روتی رہ گئی، لیکن وہ اس نے پر اللہ کے حکم کو بجا لائے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر ان کو موت کے پہ مقرر کر دیا۔ یہ مشہور ہے، ورنہ موت پہلے بھی آتی تھی مخلوقات کو، حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق سے بھی پہلے، اور تو یہ کس حد تک بات درست ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بہرحال 7 زمینوں کی 7 بر اعظموں کی مٹی لی گئی، اور یہی وجہ ہے، کہا جاتا ہے کہ 7 بر اعظموں کے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے۔ پھر قرآن پاک کی ہی مختلف جگہوں پہ آنے والی آیات کا ہم مفہوم ایک ہی ساتھ ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو پانی سے ملایا اور پھر وہ اس کو رکھا رہنے دیا، گلا سڑا گارا بن گیا اس سے مٹی کا، یعنی پھر پتلا تیار کیا گیا اس گارے سے، پھر اس کو دھوپ میں خشک کیا گیا، سکھایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو آگ میں تپایا گیا، پھر اس کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پھونکا، تو یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہمائے مسنون، تین لازب اور تین مختلف آیات مبارکہ میں مختلف طرح سے اللہ نے جو ذکر کیا ہے نا، کہ لیسدار گارے سے، کھنکھناتی مٹی سے، چپکتے ہوئے گارے سے، اور بدبودار گلے سڑے ہمائے مسنون سے، یعنی گلے سڑے گارے سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا جو تھا، وہ مختلف مراحل طے کرنے کے بعد تخلیق میں مرز وجود میں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو لفظ کن سے بھی تخلیق فرما سکتے تھے، مٹی لینے کی، گارا بنانے کی، دھوپ میں سکھانے کی، اس کا پتلا بنانے کی، پھر آگ میں تپانے کی، ہوا میں خشک کرنے کی، کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے مراحل سے گزارنے کے بعد انسان کو یہ درس دینا چاہ رہے ہیں، یہ بتلانا مقصود ہے کہ انسان میں صبر، حوصلہ اور بتدریج کام کرنے کا احساس باقی رہے۔ جو انسان جلد باز ہے نا، ایک دم سے سب کچھ ہو جائے، اگر انسان کے بس میں ہو نا سب کچھ کرنا ایک دم سے، تو وہ شاید کبھی انتظار نہ کرے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پہ لے آتے ہیں نا کہ ان کے بس میں بہت کچھ کرنا ایک دم سے ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہیں، ان کو یہ حوصلہ، یہ ظرف نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس اعتبار سے اس کام کو
ترتیب سے، پائیداری سے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ جلدی کام، فرض ایک انجینئر ماہر ہے، وہ ایک ہی دن میں پوری بلڈنگ نہیں بناتا ہے، ایک ہی دن میں وہ پورا کمرہ، اگرچہ اس کے پاس وقت بھی ہو، اٹھا کر کھڑا نہیں کر دیتا، ایک ہی دیوار کو 18-16 فٹ کی اونچی لمبی نہیں بنا دیتا۔ اس کو ماہر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی مضبوطی کے لیے اس کو کتنا وقت درکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، وہ تو سارے ماہروں سے ماہر ہیں، لطیف خبیر ہیں، اس لیے اس نے انسان کی تخلیق کو بھی جتنا پائیدار بہتر بنانا تھا، اسی اعتبار سے اس کو اتنا وقت دیا ہر چیز کو۔ اور ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ ہم بھی جتنی مہارت کسی چیز میں حاصل کر لیتے ہیں، اتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے کیا کیا جائے گا تو یہ بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ۔